یہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں فیض حمید کے کنیکشن میں، آج جو 3 لوگوں کا انکشاف ہوا ہے کہ وہ بھی زیر حراست ہے، انہوں نے وہ کام کر دکھایا جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ یہ جو جیل سے بندہ پکڑا گیا وہ کیا نیٹ ورک تھا، جو انتشار کی ایک لہر اٹھانے کی طرف سازش ہو رہی تھی، تو یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ وہاں ٹرمائل بنایا گیا، وہاں ٹرمائل پیدا کیا گیا۔ اس لیے تو وہ یہاں پہ کھلے عام آتے ہیں اور اپنا کام بھی کرتے ہیں، رہتے بھی ہیں، کاروبار بھی کرتے رہے ہیں۔ میں ابھی آپ کو آج کیا بتاؤں گا، بہت سی باتیں تو میں پہلے بتا چکا ہوں جو آج سامنے آ رہی ہیں، لیکن آج میں کچھ نئی چیزیں بھی بتاؤں اور کچھ پرانیوں کا ذکر ہوگا۔ نئی چیزیں یہ اس حوالے سے بات کریں گے کہ یہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں فیض حمید کے کنیکشن میں، آج جو 3 لوگوں کا انکشاف ہوا ہے کہ وہ بھی زیر حراست ہے، وہ کیا کر رہے تھے، اور انہوں نے وہ کام کر دکھایا جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ ویسے تو یہ پورے کا پورا پروجیکٹ ہی ایسا ہے کہ جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ ایک تو یہ بات، اور دوسرا یہ کہ یہ جو جیل سے بندہ پکڑا گیا وہ کیا نیٹ ورک تھا، اور تیسرا گزشتہ سے پیوستہ کہ جو انتشار کی ایک لہر اٹھانے کی طرف سازش ہو رہی تھی، وہ میں نے پہلے آپ کو پوری ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں، پھر اس کو آج آپ کو یاد کراؤں گا۔ تو پہلے آتے ہیں کہ یہ جو ابھی فیض حمید کے کنیکشن میں 3 ریٹائرڈ افسروں کو پکڑا گیا ہے، ان میں ایک تو وہ بندہ ہے جس نے وہ کام کیا جو پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا۔ پاکستانی فوج، اس کے انٹیلیجنس ادارے اور پاکستان کے تمام ادارے جو ہیں وہ کشمیر کے حوالے سے ہمیشہ سے سینسٹیو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو کشمیر ہمارا کشمیر ہے، اور دوسری بات یہ وہ چھین لیا گیا تھا انڈیا کی طرف سے، اور وہ انڈیا جو آدھا حصہ گیا ہے، اور اس کشمیر پہ کو ہم نے بیس کیمپ قرار دیا تھا کہ یہ ہماری تحریک کا بیس کیمپ ہے۔ قائد اعظم نے یہ بیس کیمپ قرار دیا تھا اس لیے کہ 1948 میں قائد اعظم کے حکم پر وہاں پہ جنگ ہوئی تھی، اور وہ یہ والا کشمیر ہم نے حاصل کر لیا تھا، اور باقی ہمارا ادھورا مشن تھا آزادی کا، جو آزادی کی تکمیل کا ادھورا مشن تھا۔ تو اس کے لیے اس کشمیر کو، آزاد کشمیر کو بیس کیمپ کہا گیا تھا۔ اس حوالے سے ہمیشہ اس میں بننے والی حکومت، اس میں سارے معاملات میں سینسٹیوٹی رہی ہے، اور اس کو بڑی پرائرٹی دی گئی ہے، کیونکہ ہمارا جو رائیول ہے، جو ہمارا روایتی دشمن ہے بھارت، اس کے ساتھ ہمارا ایشو اس کشمیر کے حوالے سے بڑا نمایاں ہے۔ تو یہ جو صاحب اس میں پکڑے گئے ہیں، اور اس میں جو بڑا افسر ہے، اس نے جو قیوم نیازی کی حکومت بنی تھی، آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی کے حکومت جو بنی تھی وہاں پہ کشمیر میں الیکشن کے بعد، اس میں قیوم نیازی وزیر اعظم بنے تھے، تو اس حکومت کو تبدیل کروایا تھا اور الیاس تنویر کو وزیر اعظم بنوایا تھا۔ تو یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ وہاں ٹرمائل بنایا گیا، وہاں ٹرمائل پیدا کیا گیا، وہاں کی صورتحال کو اتنا فریجائل کر دیا گیا کہ وہ دشمن نے اس پہ بڑا ہمارا ٹھٹھا اور مذاق اڑایا کہ یہ ہے ان کا کشمیر اور یہ ہے ان کی سیاست، کہ یہ وہاں پہ کیا کھیل کھیلے جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا الزام لگائے تھے۔ تو یہ پہلی دفعہ ہوا تھا پاکستان کی تاریخ میں کہ بیس کیمپ میں ہم نے صرف ان لوگوں نے چند پیسوں کی خاطر، اور کچھ لوگوں نے صرف ایک کھیل کی خاطر ایک کھیل رچایا، اور اس کو جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور جو بندہ لایا گیا تھا وہ کیسے گیا وہ بھی آپ کو پتا، وہ کس طرح سے بیہیو کرتا تھا، وہ کیا تھا، وہ سب نے دیکھ لیا۔ تو وہاں تو ہم تو ہمیشہ کوشش پاکستان کی رہی ہے کہ ایک کنسنسس کی گورنمنٹ ہو، مطلب بے شک وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی ہوتی ہے، کبھی دوسری پولیٹیکل پارٹی کی ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ اتنا بڑا کھیل نہیں رچایا گیا کبھی جتنا بڑا کھیل یہ رچایا گیا، اور وہ اس کے پیچھے ان لوگوں نے پیسے لیے ہوئے تھے۔ اور آج قیوم نیازی بھی بیچارہ سوچ رہا ہوگا، اور یہ کب ہوا تھا؟ عمران خان کی حکومت میں ہوا تھا
اور ان لوگوں کو اسی وقت یہ سب کچھ پتہ چل گیا تھا، آئی ایس آئی کے یہ لوگ تھے، اسی وقت پتہ چل گیا تھا، تو اس وقت کے جو آئی ایس آئی کے سربراہ ہیں انہوں نے ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا تھا، لیکن اس سربراہ کو ہی بدل دیا گیا۔ آج قیوم نیازی سوچ رہا ہوگا کہ میرے کپتان نے میرے ساتھ ہاتھ کر دیا، تو یہ وزیر اعظم نے تبدیل کیا تھا نا اس وقت کے آئی ایس آئی سربراہ کو، اس لیے کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کرنے جا رہے تھے۔ تو ایک تو اس میں یہ خبر میں بتا رہا تھا آپ کو، اور دوسرا یہ جو نیٹ ورک پکڑا گیا ہے جیل میں، یہ جو جیل والا بندہ ہے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ، یہ بیسیکلی رؤف حسن کی فون سے اس کی ساری لیڈ ملی ہیں، اور اب اس کا جو فون ہے نا وہ اتنا کچھ بول رہا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے پچھلے دنوں بڑا شور ڈالنا شروع کر دیا تھا ایک دفعہ پھر، کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کرنل بیٹھا ہوا ہے، یہ مجھے ایسے کر رہا ہے، یہ جیل کو کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ ایک عرصے کے بعد وہ بولے، اس لیے کہ وہ جو پہلے لوگ تھے وہ یہ ٹیم بدلی گئی تھی، ٹیم چینج ہوئی تھی۔ یہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل بھی اس کے بعد اسی ٹیم کا ہی بیسیکلی حصہ تھا جس کو بعد میں تبدیل کیا گیا تھا۔ تو یہ سارے کے لوگ جو تھے، جو وہاں پہلے والے تھے، وہ باوردی لوگ تھے ظاہر ہے، اور یہ جو بندہ تھا یہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل، یہ مل کے اور باقی پورا ایک نیٹ ورک تھا جو عمران خان کو جیل کے اندر نہ صرف پوری معلومات فراہم کرتے تھے بلکہ اس کی چیزیں، اس کے سائن ایوری تھنگ، اس کے انٹرویوز اور پھر پتہ نہیں اور کیا کیا اس کو مہیا کرتے تھے۔ تو وہ جو قیدی والا جو کہتے تھے نا کہ قیدی ہے اور وہ کچھ کر نہیں سکتے اور کیسے ہو گیا اور یہ کیسے ہو گیا، وہ ایسے ہوتا تھا، وہ یہ نیٹ ورک کرتا تھا۔ تو یہ نیٹ ورک پکڑا گیا، اب یہ بڑی دور تک چیزیں جا رہی ہیں اور اس کو ٹریس ہو رہی ہیں۔ اور تیسری چیز جو رؤف حسن کے فون سے جو سامنے آئی ہے، جو میں نے آپ کو 2 دن پہلے 2-3 دن پہلے والا جو دوسرا تیسرا میرا اس سے پہلے جو ریلا ہوگا اس میں نے بتایا تھا کہ پاکستان کے اندر بنگلہ دیش جیسی موومنٹ کھڑی کرنے کی ایک کوشش ہو رہی ہے، اور میں نے خیر اس وقت بھی بتایا تھا کہ وہ بیسیکلی وہ کوشش جو ہے وہ اب چونکہ اس کی ساری لیڈز مل گئی ہیں تو اس لیے وہ کامیاب نہیں ہوگی، لیکن وہ کوشش کیا تھی؟ وہ ساری کوشش جو تھی وہ اسی سارے نیٹ ورک کی تھی۔ اور رؤف حسن کے فون سے ملنا، اس کا مطلب آپ سامنے کی بات کہ پی ٹی آئی اس میں پوری طرح ملوث تھی، اور وہ یہ تھی کہ افغانستان سے آئے ہوئے وہ لوگ جو یہاں پہ کام کرتے ہیں، خاص طور پہ نوجوان لوگ جو مختلف کام کرتے ہیں یہاں پہ آ کے، آپ کو پتہ ہے آپ کو جگہ جگہ مل جائیں گے، ہمارا دوست ملک رہا ہے، ہمارے دوست ملک ہے، وہ ہمارے افغان ہمارے دوست ہیں، ہماری جند اور جان ہیں، اس لیے تو وہ یہاں پہ کھلے عام آتے ہیں اور اپنا کام بھی کرتے ہیں، رہتے بھی ہیں، کاروبار بھی کرتے رہے ہیں۔ اب جو ان کے خلاف جو کارروائی تو ان لوگوں کے خلاف ہوئی ہے جو غیر قانونی طور پہ آتے تھے، تو قانونی اور غیر قانونی طور پہ ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں، قانونی طور پہ تو ہیں ہی ہیں، غیر قانونی طور پہ بھی ابھی بھی پوری طرح سے وہ نہیں واپس جا سکے، ان لوگوں کو آرگنائز کیا جا رہا تھا، اور وہ آرگنائز اس طرح سے تھا کہ ان کو طلباء کا نام دے کے، اسٹوڈنٹ موومنٹ کا نام دے کے ان کو سامنے لانا تھا، اور اس سے ایک انتشاری جو مہم تھی وہ چل رہی تھی، وہ اندر کھاتے وہ اس کی ایک پلاننگ ہو رہی تھی، اور بنگلہ دیش جیسی صورتحال جو تھی وہ پیدا کرنے کی کوشش کرنی تھی۔ پلان یہ تھا کہ یہ کچھ لوگ کچھ جگہوں سے اٹھیں گے ٹولیوں کی صورت میں، اور وہ توڑ پھوڑ کریں گے، اور کچھ خاص وقت تک وہ ان ایریاز کو میں جو ہے وہ انتشار اور افراتفری پھیلائیں گے، اور ظاہر ہے کہ ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہوگا، تو اس کے نتیجے میں پھر دوسری جگہ سے ان کو سپورٹ دی جائے گی، یعنی کہ وہاں پہ بھی وہ پہلے سے تیار لوگ موجود ہوں گے، اور پھر کے پی سے وہ موومنٹ جو ہے نا وہ اور زوردار طریقے سے اٹھائی جائے گی، اور پھر یہ کہ وہ پورے ملک میں ایک ماحول بن جائے گا۔ یہ تھا پلاننگ، تو یہ بھی ساری پکڑی گئی ہے اور اسی فون سے پکڑی گئی ہے۔ تو اب چیزیں جو ہیں وہ بہت ساری کنٹرول میں ہیں، اور جاتے جاتے یہ بھی بتا دوں کہ ایک سابق چیف جسٹس بھی جلدی پکڑے جائیں گے، اور کچھ انصاف سے متعلق اور لوگوں کو آرٹیکل 6 کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔
मज़ीद अपडेट्स जारी रखेंगे। थैंक यू। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।